بعض اکابر صحابہ نے یزید پر بیعت کر لی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یزید بہت نیک صالح تھا، یزید بہت نیک ہو گیا اور حسین برے تھے۔ یزید کے اندر سیاسی مہارت کا غلبہ تھا، سیاسی مدبر انسان تھا، پولیٹکس اسپیشلسٹ تھا۔ حسین کے اندر تقوی طہارت کا غلبہ تھا۔ اب یہ مسئلہ اجتہادی بن گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے سیاسی مہارت کو بنیاد بنا کر یزید پر بیعت کر لی، اور کچھ صحابہ کرام نے تقوی طہارت کو بنیاد بنا کر یزید پر بیعت نہیں کی۔ ان کا دلی میلان حضرت حسین کی طرف تھا۔ اتفاق سے جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیے چیئرمین ہے، دبنگ انسان کو بنایا جاتا ہے، انیک انسان بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال وہاں بھی ہوا، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ بن گیا تھا۔ اتفاق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی مہارت کو بنیاد بنا کر یزید کو ولی عہد بنا دیا، کیونکہ خلافت کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، نمبر 1 خوف الہی کا غلبہ، اور نمبر 2 سیاسی مہارت۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تو اس کا یزید کا نیک صالح ہونا بالکل پکا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمیں ولی عہد بنانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنا درست ہے، یعنی ہمیں یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے کہ یزید کو ولی عہد بنا دیے اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کریں، ایسا بالکل نہیں۔ تو بہرحال کچھ صحابہ کرام نے تقوی طہارت کو بنیاد بنایا اس لیے بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے سیاسی مہارت کو بنیاد بنا کر یزید پر بیعت کر لی ہے۔ یہی ہوا ہے، اجتہادی معاملہ ہو گیا تھا۔ صحابی کے لیے 3 شرط: صحبت نبی حالت ایمان میں، پھر وفات بھی حالت ایمان میں۔ تابعی کے لیے، کیونکہ لفظ صحابی صحبت سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور لفظ تابعی اتباع سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 صحبت صحابی حالت ایمان میں، اور وفات بھی حالت ایمان میں، اور اتباع کامل ہونی چاہیے صحابہ کی، ورنہ پھر نہیں ہو سکتا ہے وہ تابعی ہے۔ اہل بیت میں اول مصداق، جب اہل بیت بولا جاتا ہے سب سے پہلے کون لوگ مراد ہوں گے؟ ازواج نبی، اور یعنی نبی علیہ السلام کی بیویاں، اور دوسرے نمبر پر آل نبی۔ دونوں ہمارا ایمان ہے، دین کو دنیا پر غالب کیا جائے، دین کو نافذ کیا جائے، دین کو دنیا میں عام کیا جائے، عرب سے عجم تک لایا جائے، یہ سب پیغمبر کی ضرورت ہے، اور صحابہ نے اس ضرورت کو پوری کیا۔ دین کو اور نبی کی سیرت کو خلوت سے جلوت میں لانے کی بھرپور کوشش کی، کس نے؟ حضرات صحابیات نے، ازواج مطہرات نے۔ دین کو عام کرنے کے لیے صحابہ، صحابیات، نبی نے زبردست قربانی پیش کی۔ جنگوں میں نبی کے جسم پر چوٹیں تک آئی ہیں، صحابہ شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئی، سب نے قربانی پیش کی۔ اس لیے ہم صحابہ کو ہرگز برا نہ کہیں، اور اہل بیت کا مطلب سمجھ کے رکھیں۔ یزید کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا بالکل درست نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا حشر اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر اور اہل بیت کے ساتھ فرما۔ اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا نظریہ ہے کہ ہر صحابی مومن ہے، چاہے وہ مغیرہ بن شعبہ ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، عروہ ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، کوئی بھی ہو، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی مومن، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے، صحابہ سے زیادہ عادل اور بھروسے مند کوئی نہیں، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہ کبیرہ صغیرہ ہوا ہے لیکن ہماری طرح گناہوں پر وہ باقی نہیں رہے، گناہ ہوا ہے بہت جلد، کم وقتوں میں وہ توبہ کر لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیارے ہو گئے ہیں۔ ہماری طرح نہیں تھے، وہ گناہ کر کے بیٹھے ہیں 60 سال 40 سال 30 سال اور توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، اس طرح صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ محفوظ ہے، محفوظ کا مطلب یہی ہے کہ ہماری طرح نہیں تھے وہ۔ اگر کسی مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں تو صحابہ بھی پیغمبر کی طرح معصوم ہیں، احتمال خطا ختم، اجماع صحابہ، اتفاق صحابہ نبی کی طرح حجت شرعیہ ہے۔ اگر تمام صحابہ کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جائیں تو وہ صحابہ کا یہ عمل اور وہ فرمان، یہ سمجھ لیجئے پیغمبر کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں، ویسے ہی اجماع صحابہ بھی پھر یہ بھی خطا سے پاک ہو جائے گا۔
دلیل کیا ہے؟ ید اللہ علی الجماعت لن تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ میری امت گمراہی پر اکٹھا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اگر اکٹھا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خاصیت ہے۔ انبیاء بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم۔ دیکھیے انبیاء کے اندر گناہوں کے تمام محرکات، گناہوں کے تمام آلے موجود ہوتے ہیں، لیکن فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتہ کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور نبیوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کرتے بھلے نہیں ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ مان لیجیے زنا کی صلاحیت نبیوں کے اندر ہے، فرشتوں کے اندر بالکل نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کی زلیخا نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے زنا کا صدور نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ترجمانوں کو، اپنے پریچر کو، اپنے مبلغوں کو بچا کے رکھتے ہیں، ورنہ دنیا کیا کہے گی یہ اللہ کا ترجمان ہے، زنا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک انبیاء کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اب فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے، مطلب یہ کہ فرشتوں کی معصومیت الگ ہے اور نبیوں کی معصومیت الگ ہے، اور صحابہ محفوظ ہیں، گناہ پہ باقی نہیں رہتے ہماری طرح، بلکہ بہت جلد، کم وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ان کو تنبؤ ہو جاتا ہے، فکر ہو جاتی ہے، اور ایک دم سچی اور پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معصوم یعنی نبی معصوم، صحابہ محفوظ، اور پھر اس کے بعد ہم جیسے رونگ نمبر آ جاتا ہے، مرحوم اور مغفور۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہم لوگ گنہگار ہیں، گناہ کر کے بیٹھے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انتقال کر کے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کا جو عمل ہے ہم اس کو پہلے حسن نیت سے سمجھیں کہ صحابہ نے کون سی چیز کب کیسے کس طرح کیا۔ اگر صحابہ کا جھگڑا ہوا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے خوب حسن ظن کے ساتھ پہلے سمجھیں، پھر جا کر ہم اس پر کچھ بولنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔